خداوند یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس میں سے مرکز کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھے گی۔ مرکز کا انجیلی بیان اس کا 3 باب اور 20ویں آیت لکھے ہے، اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکا۔ جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے۔ اور فقی جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ باس بول ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے۔ ان کو پاس بلا کر ان کے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے؟ اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہ رہ سکے گا، اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کے ثواب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے، تب اس کا گھر لوٹ لے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ابن آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے گا ابد تک معافی نہ پائے گا، بلکہ ابدی گناہ کا قصوروار ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یاد رہے کہ انسانی زندگی میں انسان اکثر حملوں کی زد میں رہتا ہے۔ بہت دفعہ اس کی تصویر جو ہے وہ بار غلط پیش کی جاتی، یا جس کو ہم کہتے ہیں کسی کی کردار کشی، کسی کے بارے میں اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جائے۔ انسانی زندگی میں اکثر حملے اور اکثر اس کی زندگی کو بدنام کیا جاتا ہے اور وہ حملوں کی زد میں رہتا ہے۔ ایون خداوند یسوع مسیح جو اتنی بڑی ہستی تھی، اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی میں کمزوریاں ہی ہو تو وہی حملوں کی زد میں ہوگا۔ یسوع مسیح اتنی بڑی ہستی، خداوند کا کلام یہ کہتے ہیں کہ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم میں کون ہے جن میں کوئی گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ پاک ہستی خداوند سے نکلی، خدائی اختیار۔ لیکن جب ہم مرکز کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو مرکز کی انجیل کی شروعات دیکھیں۔ پہلے باب میں جیسے متی نے یسوع مسیح کی پیدائش سے کام شروع کیا، لوکا بھی اس کا بہت بڑا بیان دیتا ہے، لیکن مرکز یسوع مسیح کی زندگی کو، اس کی خدمت کو پیش کرتا ہے، اور اس کی زندگی اتنی مصروف ترین تھی، اتنی مصروف ترین زندگی۔ اگر آپ پڑھیں خدا کے کلام میں
پہلے باب میں ہی تو لکھا ہوا ہے کہ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوا اور فی الفور سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح کیا دیتا تھا، تعلیم دیتا تھا۔ فی الفور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی، اور وہ یوں کہہ کر چلایا، اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے؟ میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر چپ رہ اور اس سے نکل جا، اور پس وہ ناپاک روح مروڑ کر بڑی آواز سے چلا کر اس سے نکل گئی۔ اور کلام کہتا ہے سب لوگ حیران ہوئے کہ یسوع مسیح کا اختیار دیکھ کر، لیکن کلام میں لکھا ہے فی الفور وہ عبادت خانے سے نکل کر، یعنی مصروف زندگی، عبادت خانے میں داخل ہوا ہے تو یہ معجزہ ہوا ہے، اور عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اندریاس کے گھر آیا، یعنی پطرس کے، اور وہاں شمعون کی ساس کو تپ میں پڑی تھی، اور انہوں نے فی الفور اس کو خبر دی، اور اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور تپ اس سے کیا گئی، اتر گئی۔ پہلے اس نے ایک بدرو گرفتہ جس میں ناپاک روح تھی اس کو شفا دی، اب یہاں پر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ پطرس کی ساس بیمار تھی، اس کو شفا دی۔ پھر کلام کہتا ہے شام ہوئی، 32ویں آیت پہ لکھا ہے شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو، ان کو جن میں بدروحیں تھی، ان کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر کیا ہو گیا، جمع ہو گیا۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ بہت لاتعداد لوگ، لیکن سارا شہر جو ہے وہ کیا کر گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ ایک بدرو گرفتہ کو شفا ہوئی ہے، اس کے بعد اس کی پطرس کی ساس کو شفا ہوئی ہے، اب شام ہو گئی ہے تو سارا شہر کیا ہو گیا ہے، آ گیا ہے، بیمار آ گئے ہیں۔ اور صرف آج ہی بیمار نہیں آتے، یسوع کے دور میں بھی کیا تھا، بیمار بڑے تھے، لیکن سارا شہر کیا کر گیا ہے، جمع ہو گیا ہے۔ اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں کیا تھے، اچھا کیا، یہ نہیں کہا کہ چلے جاؤ تمہیں شفا نہیں ملے گی، شفا دیتا رہا، یسوع ان کے لیے دعا کرتا رہا۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے جو طرح طرح کی بیماریوں میں کیا تھے، ان کو کیا دی، اور بہت سی بدروہوں کو بولنے، کیونکہ وہ اسے کیا کرتی تھی، پہچانتی تھی۔ تو یسوع مسیح کے دور میں یسوع مسیح عبادت خانے میں گئے ہیں، عبادت خانے میں کیا آ گئی ہے، بدروک۔ پھر پطرس کی ساس کو شفا دی ہے، پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھا، پھر کیا ہوا ہے، سارے شہر شام کو کیا ہو گیا ہے۔ تو کئی لوگ سوال بھی کرتے ہیں یہ بدروہاں کتوں آ گئی ہیں، بھائی جی اتھے ہی ہوندیاں جو، تو یسوع مسیح کے دور میں کیا ہوا، بدروہیں آ گئی، پورا شہر، اور ان میں سے کیا نکالی، بدروہ نے نکالی۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح مصروف، یہ تھا شام کا وقت، اب صبح نکلنے سے پہلے، 35ویں آیت، صبح نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھا اور ایک ویران جگہ پر چلا گیا، کیا کرنے لگا، دعا، اور اس کے ساتھی اس کے گئے، اور پھر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ ان کے لیے وہاں دعا کی، اور لوگ اسے ڈھونڈ رہے تھے، لوگ اسے کیا کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے۔ اور 38ویں آیت پہ لکھا اس نے ان سے کہا آؤ ہم کہیں آس پاس کے شہروں میں چلے، وہاں بھی کیا کریں، کیونکہ میں اسی لیے
تو مصروف زندگی، مصروف ترین زندگی ان کی تھی، اور وہ منادی کے لیے نکلے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے وہ تمام گلیل اور ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا۔ آگے لفظ کیا لکھا ہے؟ بدروحوں کو نکالتا۔ تو یسوع مسیح کا کام تھا عبادت خانوں میں تعلیم دینا، صبح شام۔ اب صبح ہوئی ہے تو وہ نکلا ہے اور پھر وہ لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ 40ویں آیت پڑھے تو خداوند کا کلام کہتا ہے وہاں اسے ایک کوڑی مل گیا ہے، اور اس کوڑی نے گھٹنے آ کر ٹیکے ہیں اور کہا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے کیا کر سکتا ہے؟ پاک صاف کر سکتا ہے۔ تو یسوع اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو کیا ہو جائے؟ پاک صاف ہو جائے۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ یسوع سب کے لیے شفا چاہتا ہے، پاک صاف ہونا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کوئی بیمار رہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ پاک صاف ہو جائیں، شفا پائیں۔ اور اس نے اس کو چھوا اور خداوند نے اس کو شفا دی، اور خداوند کا کلام کہتا ہے، اور پھر 45ویں آیت میں لکھا ہے لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگے اور اس بات کو مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہراً داخل نہ ہو سکا بلکہ وار وینان میں کاموں میں رہا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی انتہائی مصروف اپنے کاموں میں، خدا کے کاموں میں، خدا کی بادشاہی کے لیے اس کی زندگی مصروف ترین زندگی ہے۔ جب آپ دوسرا باب پڑھتے ہیں تو کفر نحوم میں وہ ایک گھر میں آیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ سے آپ واقف ہیں کہ 4 لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر اٹھا کر کیا کیے ہیں؟ لے آئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے چھت کو کیا کر دیا ہے؟ کھول دیا ہے، اور اس کو کیا کیا ہے؟ لٹکا دیا ہے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ انہوں نے کہا، خداوند نے ان کا ایمان دیکھ کر اس مفلوج سے کہا چارپائی اٹھا اور کیا کر، چل پھر۔ تو ہم یسوع مسیح کی خدمت کو دیکھتے ہیں، مصروف ہے، لوگوں کو شفا دے رہا ہے، بھلائی کے کام کر رہا ہے، اور اپنے کام میں مصروف ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا بھی کہ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی کیا کروں؟ مرضی پوری کروں۔ اور مرضی اس کی کیا تھی؟ کہ وہ خداوند کا کام کرے، اور خداوند نے ان کو شفا دی۔ اور خداوند نے پھر نہ صرف شفا کا کام اس نے کیا، وہ لوگوں کو ساتھ ساتھ اپنے ساتھ چن بھی رہا تھا۔ اور پھر جب ہم تیسرے باب میں چلے جاتے ہیں تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس نے 12 شاگردوں کو چنا۔ کتنوں کو؟ 12 شاگردوں کو۔ 13ویں آیت میں 12 شاگردوں کو چنا۔ پہلے ساری رات کیا کی؟ پھر کیا کیا؟ 12 شاگردوں کو کیا کیا؟ چنا۔ اور مختلف قسم کے شاگرد تھے جن کو اس نے چنا۔ ان میں کچھ مچھیرے تھے، ایک وطن پرست بھی تھا۔ کون؟ ہیرودیس، جہاں مار دیتے جہاں، تو وہ اس طرح کا بھی بندہ، اس کو بھی کیا کر لیا؟ چن لیا۔ محصول لینے والے کو بھی کیا کر لیا؟ چن لیا۔ تو مختلف لوگوں کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی ٹیم میں کیا کر لیا؟ چن لیا۔ تو یسوع مسیح کی زندگی مصروف ہے، اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن میں آج جو میسج آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ باوجود یسوع مسیح خدا کا کام کر رہے ہیں، باوجود وہ ان کی ایک مصروف زندگی ہے، باوجود ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، باوجود ان کی زندگی میں کوئی جو ہے وہ جھول نہیں ہے، اور یہاں تک کئی سال پہلے، 700 سال پہلے یسایہ نبی نے یہ کہا تھا کہ اس کے منہ میں کیا نہیں ہے؟ چھل نہیں ہے۔ تو یہ تو پیشن گوئی اس کی پہلے سے ہو گئی ہوئی تھی، باوجود اس کے منہ میں کوئی چھل نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کس سے کوئی زیادتی نہیں کی، اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں پھر بھی یسوع مسیح کی زندگی جو ہے حملوں کی زد میں ہے، تانوں کی زد میں ہے، لوگ اس کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، لوگ اس کے
بارے میں مختلف قسم کی رائے کیا کرتے ہیں، جس پر آج ہم کلام سیکھیں گے۔ اور کلام سے مراد کیا ہوگی اس میسج سے کہ یاد رہے جب میں اور آپ اس دنیا میں خدمت کرتے ہیں رہتے ہیں، ہم تو کہیں نہ کہیں کمزور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی غلطی نہ بھی ہو پھر بھی بہت دفعہ ہم حملوں کی کیا ہوں گے، زد میں ہوں گے، اور ناحق لوگ آپ کے بارے میں کیا کریں گے، برے کہیں گے، اور ناحق آپ کے بارے میں کئی لوگ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ دعا کرنے والے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، کیا یار فلانے نے میرے بارے کی کیتیاں نہیں، گلاں کیتیاں نے تے کیڑیاں کیتیاں نے، چنگیاں گلاں نہیں کیتیاں۔ تو میں کہا پھر چنگا ہویا کہ تیرے بارے چنگیاں گلاں۔ ہمارا نجات کا بانی یسوع مسیح ناصری، جس میں کوئی شان نہیں ہے، جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، جس میں کوئی خطا نہیں ہے، اور اس کی ذات پر بھی بہت سی کیا کی گئی باتیں گئی ہیں، جن پر آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ ہم جو انسان ہیں اور خاص کر خدمت میں بھی ہیں، لیڈرشپ میں بھی ہیں، یا گھر کی لیڈرشپ ہے ہمارے پاس، لوگ ہمارے بارے میں مختلف رائے رکھ سکتے ہیں، اور ہم ہماری ذات پر کیا کر سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں۔ کیا ہم مایوس ہو جائیں گے؟ کیا ہم دل برداشتہ ہو جائیں گے؟ کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم منادی کرنا، کیا ہم خدا کا کام کرنا، کیا خدا کے ساتھ چلنا ہم کیا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے؟ اور بہت دفعہ یہ پہلو بھی انسانی زندگی کو مایوس کرتا ہے، اور یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اب یسوع کے بارے میں پڑھیں، اس کے گھر والوں کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، پڑھیے ذرا، آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ لکھا ہے اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکا۔ جب اس کے عزیزوں نے سنا، غیروں نے نہیں، کنہوں نے؟ عزیزوں نے سنا، تو اسے پکڑنے کو نکلے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے۔ اس کی اپنی فیملی کی رائے، یسوع کی اپنی فیملی کی رائے یسوع کے بارے میں کیا ہے؟ کیا جی؟ وہ بے خود ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ ہے کریزی ہے۔ کیا ہے انگلش میں؟ کریزی کا کیا مطلب ہے؟ دیوانہ، پاگل ہے۔ کس کی رائے ہے ان کی؟ بولو جی، کس کی؟ کس کے بارے میں رائے ہے؟ یسوع کے بارے میں۔ اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ بے خود ہے۔ کس پر کہا جا رہا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے جب اپنے بات کریں تو انسانی زندگی میں کیا لگتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے نا، انسان کہتا ہے یار میں ساریاں گلاں بھول جاؤں گا، پر جیڑی انہیں منوں گل کیتی ہے یہ میں بھول نہیں سکتا۔ لیکن آج سنیے، یسوع مسیح جس کو آپ ماننے والے ہیں، اس کے بارے میں اس کی اپنی فیملی کی رائے یہ ہے، اپنی فیملی کا یہ کہنا ہے۔ کیا خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، اصلی خداوند، اور رائے لوگوں کی کیا ہے؟ لوگوں کی نہیں ہے، کن کی؟ فیملی اپنی کی رائے کیا ہے کہ یہ کون ہو گیا ہے؟ پاگل۔ میں آج دیکھ رہا تھا یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ پاگل ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے 30 سال اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا؟ خاص کر جب وہ بڑے ہو گئے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ کارپینٹر۔ اور ہسٹری بتاتی ہے کہ اس کے کارپینٹری جو تھی بڑی مشہور تھی،
اور اس کے جوئے بڑے کیا تھے جو بنائے جاتے تھے، بڑے مشہور تھے. اور یہ جو ہے وہ کبھی آپ بن ہور فلم آپ نے دیکھی ہو تو آپ کو کچھ چیزیں وہاں سے فائنڈ آؤٹ کریں گے. وہ ایک تصور جو ہے وہ ایک پیش کیا گیا ہے، لیکن یاد رہے اس کو چیک کرنے کے لیے کہ یسوع مسیح نے وہ کام کیا اور وہ اپنے خاندان کے لیے ایک روزگار کا کیا تھا، ذریعہ تھا. لیکن جب وہ 30 سال کا ہوا روزگار، اب ایک بندے کا گھر کا جوان وہ کیا ہو گیا ہے، روزگار اس نے چھوڑ دیا ہے. وہ مسیح، وہ خدا کی محبت کے لیے چل پڑے ہیں. لوگ اسے کیا کہیں گے؟ یار بندہ چنگا بھلا پیسہ کماؤندا، چنگا بھلا کام کردا سی تے آ ویکھ کہڑے پاسے لگ گئے. انہاں نے ہن انج ہی رہنا، یہ رہ گئے ڈھولکیاں چھانیاں جوگے، انہاں ککھ بھی کون. تو لوگ اس کو کیا کہتے تھے؟ دیوانہ، پاگل. اس کو اب کھانے تک بھی یاد نہیں ہے یار. اور وہ کہتا تھا میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں. لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اپنے. اور آپ کو پتہ ہے اپنوں سے بڑا پھر زخم لگتا ہے اور انسان کبھی کبھی دکھی ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ معاف کرنا بھی انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے. لیکن آج سنیے، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے صرف، یہ ہم آپ کے بانی یسوع مسیح کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسا ہوا کہ اس کے اپنوں نے اس کو کیا کہا؟ دیوانہ کہا. موسیٰ کو سب سے زیادہ چیلنج کس سے ہوا؟ موسیٰ نبی کو بہن بھائیوں اپنوں سے. لوگ کی ڈارتے سی کہ خدا دا کی ہے. نبی اپنے بہن بھائی کیا کہتے تھے؟ کیا خدا فقط موسیٰ ہی سے باتیں کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتا؟ یہ زیادہ روحانی بنتا ہے. وہ خدا نے کہا یہ روئے زمین کے تمام انسانوں سے کیا ہے؟ حلیم ہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے ہم حملوں کی زد میں ہوتے ہیں. اپنے ہی لوگ بہت دفعہ تنگ کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، اور خاص کر وہ باتیں جو آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہماری زندگی کا ہوتا. جب لوگ ہمیں وہ باتیں کہہ کر سناتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. لیکن یاد رہے یہ انسانی زندگی میں یہ شروع سے ہوتا آیا ہے، یہ نبیوں پیغمبروں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، اور بہت دفعہ ہم بھی اس کی کیا ہوتے ہیں؟ زد میں ہوتے ہیں. یسوع مسیح نے کوئی جواب نہیں دیا. یسوع مسیح نے کوئی، کیونکہ یہ کون باتیں کر رہے تھے؟ اپنے. کون باتیں کر رہے تھے؟ اپنے. میں آج آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر اپنے باتیں کریں تو خاموش رہیں. کیا ہم باتیں کریں؟ کیا رہیں؟ خاموش رہیں. یسوع آپ کی جنگ لڑے گا. ایک وقت آپ ثابت کر دیں گے کہ آپ ٹھیک ہیں. جو سوچنے والے ہیں وہ کیا ہے؟ غلط ہے. لیکن بہت دفعہ ہم جلد ان کو بتانا چاہتے ہیں، ہم ان پر ظاہر کرنا. یسوع نے اپنے لوگوں کو کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ تھا ان پر اپنوں کی طرف سے. لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے پھر غیروں سے بھی اس کو تھا. آگے پڑھے. اچھا ایک اور لفظ لکھا ہے جہاں لکھا ہے بے خود، اور یہاں لکھا ہے اسے پکڑنے کے لیے. یہ پکڑنے کا بھی اصل مطلب اس کا یہ ہے بائی فورس، کسی کو کیا کرنا؟ پوری طاقت سے کنٹرول کرنے کے لیے. وہ یسوع مسیح کو اس طرح پکڑ رہے تھے جیسے واقعی یسوع کا انہیں کوئی پاگل شخص ہے. اس کو بائی فورس جو ہے وہ کر رہے تھے. اور کبھی کبھی یہ حالت ہوتی ہے، کبھی کبھی اپنوں سے یہ چیزیں لگ جاتی ہے انسانی زندگی میں. لیکن کبھی کوئی گلہ آپ اپنی زندگی میں ایسا نہ بنا دیں جس سے آپ کی زندگی میں ایسا وقت آ جائے کہ آپ کے اندر نامعافی کا کیا بن جائے؟ گناہ بن جائے. کیونکہ یہ شروع سے ہوتا آیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، وہ بندہ کبھی لیڈر یا کبھی خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا جس پر کوئی الزام
جتنا اوپر جائیں گے لوگ آپ پر کیا کریں گے؟ میڈیا میں سب سے زیادہ کن پر الزام لگ رہے ہیں؟ جو زیادہ فیمس لوگ ہیں ان پر کیا لگایا جاتا ہے؟ لگایا جا رہا ہے یا نہیں؟ لگانے والے کون ہیں؟ اپنے دکھی ہوتے ہوں گے، لیکن ایسا ہے یسوع مسیح کو اپنوں نے الزام لگایا۔ اور پھر 22ویں آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ اور فقی پڑھے لکھے لوگ تھے، علم رکھنے والے لوگ تھے، جو یروشلم سے آئے تھے، کہتے تھے اس کے ساتھ کون ہے؟ باز بول، یہ بدروہوں کے سردار کی مدد سے کیا کرتا ہے؟ تو باز بول کون تھا؟ مکھیوں کا ایک اس کا اور بھی تھا، گندگی کا دیوتا۔ کس کا؟ تو کیا کہتے تھے یسوع مسیح پر دوسرا الزام؟ غیر کیا لگا رہے تھے؟ گھر والے تو اسے کہتے تھے بے خود، باہر والے کیا کہہ رہے تھے؟ اس کے اندر کون ہے؟ گندگی کا دیوتا۔ یہ باسپول کی مدد سے ایک لفظ میں تشریح پڑا تھا، گوبر کا دیوتا، گندگی کا۔ اور یہ یسوع مسیح پر الزام تھا، لگا رہے تھے، تانے دے رہے تھے۔ تو ویسے یسوع کی زندگی کیسی تھی؟ بولیے جی، پاک۔ تو کوئی پاک بھی ہو، آپ کتنی بھی اچھی راہ پر چل رہے ہو، آپ کے راستے کتنے بھی اچھے ہوں، آپ سیدھی راہ پر بھی چلے، پھر بھی لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ نہیں کہ سوچ لینا کہ بھائی جی کبھی کبھی یہ بھی شیطان آزمائش ڈالتا ہے کیا؟ یار لوگ مینوں ہی گلاں کر دینے، میں کہا تو زیادہ پیار ہے اس لیے تینوں کی کر دینے۔ تو جو خداوند کے لوگ ہوتے ہیں بہت دفعہ ویسی زد میں ہوتے ہیں، حملوں کی زد میں آپ آ سکتے ہیں۔ اور لکھا ہے اس کو کہہ رہے تھے باسپور کی مدد سے، یعنی یہ گوبر کا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے ان کو 3 جواب دیے بار والوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہ بدروہوں کے سردار کی مدد سے کیا کرتا ہے؟ تو اصل جال کیا رہے تھے؟ جال یہ رہے تھے کہ جے عبادت خانے میں جاتا ہے تو وہاں جتنی بدروہیں ہوتی ہیں وہ کیا پا جاتے ہیں؟ شفا۔ اگر سارا شہر آ گیا ہے تو سارا شہر کیا پا گیا ہے؟ شفا۔ اب وہ کچھ خود تے کر نہیں سی سکتے، الزام کیا لگا دیا؟ بعض بولز کی مدد سے کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے۔ تو بندہ پوچھے بھی تو ہی کاٹ لو، کی کرو؟ آندے رہے پنجابی چ آپ کسے جائی نہ تے گل کرنو رہی نہ، یعنی کئی دفعہ انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ خود کام کر لے، لیکن دوسروں پر بڑی وہ تنقید کرے گا، بڑی باتیں کرے گا، بڑی باتیں اس کے پاس ہوں گی۔ پچھلے دنوں میں ایک بندہ نرولا صاحب دیا غلطیاں کڈن ڈیاس کدیاں کتھے لکھاں کروڑاں دے کلیسیا دا پاسٹر تے کتھے ایک بھی ممبر نہیں بچایا انہیں زندگی چ۔ کی نہیں کیتا؟ تے کیا کر رہا تھا؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ اپنا قد ویکھ، تو جس قد کی تو بات کر رہا ہے، میری بات سمجھ نہیں ہے؟ کمی ہو سکتی ہے کسی بھی، لیکن انسان کو پہلے اپنی بھی کوئی حیثیت کیا کرنی چاہیے؟ دیکھنی چاہیے۔ لیکن یہ لوگ خود کچھ کر نہیں سک رہے تھے اور کہہ رہے ہیں یہ باسپول کی مدد سے کیا کرتا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ 23ویں آیت، ان کو پاس بلا کر ان کو تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کس طرح، کیا بھی آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر کیا ہے؟
بدروؤں کا سردار ہے، پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کو، اور ساتھ مثال اس نے دی کہ اگر کسی سلطنت میں کیا پڑ جائے تو سلطنت کیا کہہ رہے گی؟ قائم نہ رہ سی۔ اس نے کہا بھی اگر بدروؤں کو نکالیں سلطنت میں کیا ہو جائے گا؟ بلکہ تسی ویکھو انہاں دے وچ تے یونٹی بڑی، جو ایک ایک بندے چ کنیاں رہندیاں نے، ہیں اینے لوگ ایک جگہ رہ سکتے ہیں؟ اتنے تے دو بھرا نہیں مل کے رہندے تے بدروئے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی وہ کہتے ہیں ہم پوری پکھی ہیں، ہم لشکر ہیں۔ اس نے کہا بھی بدروہیں کیسے شیطان کو نکالے گا اگر سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے؟ اور یہ رول ہے کہ اگر کسی ملک ان کی سیاست میں پھوٹ بڑی ہو تو وہ پھر ملک ترقی کر نہیں سکتا، وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری مثال دی کہ اگر گھر میں پھوٹ پڑ جائے، کس میں؟ گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہیں رہ سکتا۔ جس گھر میں کیا پڑ جائے؟ پھوٹ پڑ جائے۔ تو یاد رہے ملک کی خوبصورتی بھی یونٹی میں ہے، اور گھرانوں کی بھی خوبصورتی کس میں ہے؟ یونٹی میں ہے۔ جس گھرانے میں پھوٹ پڑے اس کو اجاڑنا نہیں پڑے گا، وہ خود ہی کیا کرے گا؟ اجڑ جائے گا۔ اس لیے میاں بیوی ہوتے ہوئے کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر میں کیا نہ پڑے؟ پھوٹ نہ پڑے، بہن بھائیوں میں پھوٹ نہ پڑے، کیونکہ وہاں سے بھی برکت کیا کرتی ہے؟ اٹھ جاتی ہے۔ جہاں ہر وقت چڑ ہوتی رہے گی، ہر وقت جو ہے باتیں ہوتی رہیں گی، آپ ایک دوسرے پر چیخو پکار کرتے رہیں گے، اس سے چیزیں درست نہیں ہوں گی، بلکہ آئے برکت بھی کیا ہو جائے گی؟ اٹھ جائے گی۔ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے وہ گھر کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یسوع مسیح نے بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر شیطان ہی اپنا مخالف ہوگا تو وہ اپنے پھوٹ ڈالے گا اور قائم نہیں رہ سکے گا، بلکہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ خاتمہ ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یسوع مسیح نے کہی، لیکن اگر آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کے ثواب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک پہلے اس زور آور کو کیا نہ کر لے۔ تو یسوع مسیح نے یہاں بات پھر کیا کہی کہ جب بدروہیں نکل رہی ہیں تو میں نے شیطان اور اس کی قوتوں کے زور کو کیا کیا ہوا ہے؟ باندھا ہوا ہے۔ کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کسی گھر میں جائیں، لوٹنا چاہیں وہاں کا سامان، تو پہلے کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، لوگ آتے ہیں تو جہاں وہ ایک کمرے میں ان کو بند کر دیں گے یا انہیں باندھ دیں گے، پھر جا کر سارا سامان کیا کر دیا جاتا ہے؟ لوٹا جاتا ہے۔ اس نے کہا شیطان کو بھی نکالنے کے لیے پہلے اس کے سردار کو کیا کیا جاتا ہے؟ باندھا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں جب دنیا میں آیا ہوں تو میں نے اس کی طاقت کو کیا کر دیا ہے؟ باندھ دیا ہے۔ اس لیے بدروہیں نکل رہی ہیں، لوگ شفا پا رہے ہیں، خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے۔ اور میں آج آپ کو کہوں کہ آپ کی زندگی کے خلاف بھی جتنی بدروہیں شیطانی قوتیں ہمارے خلاف کام کرتی ہیں، ان کو دعا کے وسیلے سے باندھا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کیوں دعا میں آتے ہیں؟ کیوں دعا میں آنا چاہیے؟ کیوں خدا کے زور دعا کرنی چاہیے؟ کیونکہ اس کے وسیلے سے آپ ان قوتوں کو کیا کریں گے؟ باندھیں گے۔ اور جب آپ اس کو باندھیں گے پھر اس پر کیا آئیں گے؟ غالب آئیں گے، اور پھر خداوند کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوگی، اور خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا، کیونکہ ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ باندھا جاتا ہے۔ اور لکھا پہلے زور آور کو گھس کر اس کو زور آور کو باندھے، تب اس کا گھر کیا کیا جاتا ہے؟ لوٹ لیا جاتا ہے۔ اچھا، دو گلاں جو جے شیطان سانوں باندھ لے تو
تو پھر سارا گھر لٹ لینا جو، تو جی اسی انہوں بن لگے تو پھر اپنی چیزیں کو حفاظت بھی کرتے ہیں اور ہم لوٹنے نہیں دیتے۔ اس لیے میں آج ان کو کہنا چاہتا ہوں جو دعا میں سستی کرتے ہیں وہ الرٹ ہو جائیں، شیطان کو موقع نہ دیں۔ اگر وہ زوراور ہو گیا وہ باندھ کر کیا کرے گا؟ لوٹ لے گا۔ لیکن اگر آپ یسوع کی طاقت سے کیا ہو گئے؟ زوراور ہو گئے، پھر آپ اس کو باندھ لیں گے۔ اور یسوع مسیح نے پھر آگے ان کو ایک اور بات کہی، اور وہ بات یہ کہی 28ویں آیت میں، میں تم سے سچ کہتا ہوں بنی آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر بکتے ہیں وہ معاف کیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے گا وہ ابد تک معاف نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کا ابدی گناہ ہوگا۔ تو یسوع مسیح نے ان کو ایک اور بات، جب اس پر الزام لگا رہے تھے، جب اس پر حملے کر رہے تھے، تو یسوع مسیح نے ایک اور بات ان کے ڈالی، اور وہ کیا کی کہ ہر گناہ معاف کیا جائے گا۔ لیکن کون سا گناہ نہیں معاف ہوگا؟ کس کے خلاف؟ روح القدس کے خلاف گناہ کیا نہیں کیا جائے گا؟ معاف نہیں ہوگا۔ یہ یسوع مسیح نے ان کو کہا۔ یسوع نے کہا میرے خلاف جو تم لگاتے ہو، جب تم معافی مانگو گے، یسوع کیا کہا؟ خدا کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ خدا کے بارے میں بھی کوئی آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے تو وہ تمہیں کیا ہو جائے گی؟ معافی ہو جائے گی۔ کرسچن ایمان اور ہے کہ آپ خدا کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں آپ کو کیا ہو جائے گی؟ معافی ہو جائے گی۔ آپ مسیح کے بارے میں کوئی بات پڑھیں، جب بھی آپ کا دل کرے آپ خداوند کے حضور جھکیں تو خداوند آپ کو کیا کر دے گا؟ لیکن روح القدس، اب اس کی کئی تشریحات جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، لیکن دو میں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ روح القدس کے خلاف گناہ، وہ کہتے ہیں کہ اب کی بات نہیں، یہ اس وقت کی بات تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب کی بات نہیں، یہ یسوع مسیح نے جب کہی یہ اس وقت کی بات تھی۔ خیال وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ خیال وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ یسوع مسیح اس وقت فزیکل ان کے کیا تھا؟ سامنے تھا، تو یسوع نے کہا بھی میرے اوپر جو کچھ تم الزام لگا رہے ہو، جو باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہو، اگر تم آج بھی اس گناہ کا اقرار کرو تو خدا تمہیں کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ نہیں، اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے کہ جو روح القدس کے خلاف گناہ کرے گا وہ کبھی ان کو کیا نہیں کیا جائے گا؟ معاف نہیں کیا جائے گا۔ سادہ تشریح اس کی یہ کی جاتی ہے، اگر اس کو سمجھے تو سادہ تشریح اس کی، اور بھی کئی لوگ جو ہے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لیکن سادہ تشریح جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بار بار روح القدس، بار بار کلام، بار بار روح القدس اس کو قائل کرے، لیکن وہ روح القدس کی آواز سننے سے کیا کر دے؟ انکار کر دے، تو ایسا گناہ اس کے لیے کیا نہیں ہوگا؟ نا معافی ہوگا۔ کون سا؟ کون سا؟ آج آپ سے میں نہیں بول رہا، کون بول رہا ہے؟ جب آپ کسی چرچ میں جاتے ہیں تو کوئی خادم نہیں آپ سے کلام کر رہا ہوتا، کون کر رہا ہوتا ہے؟ روح القدس۔ کبھی کبھی آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی میں خدا آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، چل یار بائبل پڑھ، چل یار تو آ کے لیے کر۔ کبھی کبھی انسان ان باتوں کو کیا کرتا ہے؟ تو روح القدس بولتا ہے، روح القدس بات کرتا ہے، روح القدس آپ سے جو ہے بار بار باتیں کرتا ہے، لیکن اس کی بار بار باتوں کو کیا کرنا؟ رد کرنا۔ پھر ایسے گناہ کی کیا نہیں ہے؟ معافی نہیں۔
تو میرے بہنوں بھائیوں، میں آج شام کہنا چاہتا ہوں، جب روح القدس، روح کی آواز آپ کو آئے تو اپنی گردنیں، اپنے سر اس کے سامنے جھکا دیں اور اس کلام کو حلیمی سے کیا کر لیں؟ قبول کر لیں۔ کوئی غلطی بھی ہے، خطا بھی ہے، اس سے کیا کر لیں؟ معافی مانگ لیں۔ پھر سے کہوں گا، انسانی زندگی میں وہ حملوں کی کیا رہتا ہے؟ زد میں رہتا ہے۔ آپ کی ذات پر حملے ہو سکتے ہیں، میرے ساتھ رہیے، ہو سکتے ہیں۔ مثال آج آپ نے کس کی سیکھی ہے؟ اس سے بڑی کوئی ہستی ہے؟ اگر اس کی ہستی پر باتیں ہو سکتی ہیں تو ہم کون ہیں؟ تو کبھی کبھی ہمیں یہ باتیں چرچ نہیں جانے دیتی، کبھی کبھی یہ باتیں ہمیں کلام نہیں پڑھنے دیتی، اور کبھی کبھی یہ باتوں سے ہم اتنے دل براستہ ہو جاتے ہیں، نہیں یار میں جنہ سدھا چلنا ہے۔ کئی بار دکھی پھر انہیں ہو جاتے ہیں، بھائی جی میرے تے لیخ ہی سڑے جو، اسی کہنا نیکیاں بھی کرے تادوی کی تے چندیاں جو۔ وہ میں کہا نہیں تیرے لیخ لوگ کو نہیں سڑے، مسیح دے لیخ سڑے سن نہیں۔ یہ کتنا بھی کوئی اچھا ہو، اس کے بارے میں لوگ اس پر کیا کریں گے؟ حملہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اور لوگ اس کے بارے میں بری رائے رکھیں گے۔ کچھ نہ کچھ لوگ آپ کو کچھ نہ کہیں گے، کئی لوگ آپ کو کچھ کہیں گے، کئی لوگ آپ کو کچھ کہیں گے، آپ کے بارے میں وہ باتیں کہیں گے جو کبھی کبھی آپ کے سننے کے لیے کیا نہ ہوں گے، کیا نہ ہوں گے۔ تو کبھی آپ نے اس سے دل چھوٹا نہیں کرنا، بلکہ مسیح کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔